میں یہاں پر ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ میری کزن اور میں ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کزن میرے سے عمر میں 10 سال بڑی تھیں۔ ایک دن سردیوں کی شام تھی۔ ہم لوگ جس وقت ٹیوشن پڑھ کر اکیڈمی سے نکلے، اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھیں جب ایک لڑکا سامنے سے آیا اور آپی کا بیگ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، آج تو نام جانے بغیر نہ جاؤں گا، نہ آپ کو جانے دوں گا۔ آپ ہی ڈری تو میری باقاعدہ ٹانگیں کانپنے لگیں۔ انہوں نے بیگ چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ ڈھیٹ بنا جما رہا۔ چونکہ اپنے محلے میں تھے، آپ ہی نے دھمکی دی، بیگ چھوڑو ورنہ شور کر دوں گی۔ اس لڑکے کو لگا ایویں دھمکا رہی ہیں، مگر آپ ہی نے سچ میں آواز لگا دی۔ قریب ہی ہماری برادری کے چچا کا گھر تھا۔ آپ ہی نے انہی چاچو کو آواز دی، وہ لڑکا اسی وقت بیگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ ہی نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے سامنے ان کا بھائی کھڑا تھا۔ انہوں نے سارا ماجرا بتایا، ساتھ میں اس لڑکے کا حلیہ بھی بتایا۔ بھائی اسی وقت اس سمت میں بھاگ گیا۔ بعد میں اس لڑکے کے ساتھ جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر میرا جو اس واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر آئی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ایک 10-11 سال کی بچی گھر آ کر بڑی امید پر ماں کو بتاتی ہے، امی آج ایسا ایسا ہوا۔ امی آگے سے کہتی ہیں، بس اس بات کو ادھر ہی بھول جاؤ۔ وہ بچی آنکھوں میں حیرت لے کر پوچھتی ہے، آخر کیوں؟ تو امی کہتی ہیں، اگر تمہارے باپ کے کان میں یہ بات پڑ گئی نا تو یہ اسکول ٹیوشن سب یہیں بند ہو جانا ہے۔ وہ 10 سالہ لڑکی آج تک حیران ہے، میری ماں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ کیوں نہ کہا، بیٹا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ابو کو بتاتی ہوں، وہ دیکھ لیں گے، اور کل سے میں خود یا گھر کا کوئی بڑا تم دونوں کو اکیڈمی لینے آیا کرے گا۔ جب ہم جب ہم اپنے بچوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں تو یقین مانیے وہ ساری عمر کے لیے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یا غلط رویہ دوسروں کے سامنے نہیں رکھتے، اور یہ ظلم ہے۔ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں، آپ جو بات ان کے دماغ میں بٹھا دیں گے وہ اسی کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے والدین اپنے بچوں کو بڑی چھوٹی عمر سے ہی یہ بات سکھائیں۔ ظلم و زیادتی پر خاموشی اختیار نہیں کرنی، بتانا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور ماں باپ اس ظلم کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت اور اہم پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ بابر مراد کے والد مراد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، ہم لوگ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جو غم کی اس گھڑی میں آپ کی دل جوئی کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب، میرا غم بہت بڑا ہے۔ میری بیوی نیم پاگل ہو چکی ہے۔ ان گزرنے والے 4 ماہ میں ہم لوگ پل پل مرے ہیں، مگر اس کے باوجود میں آج خوش ہوں۔ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ کیفر کردار کو پہنچ گئے ہیں۔ ان کا سارا نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے۔ کم از کم یہ لوگ کسی اور بابر کا شکار نہیں کر پائیں گے، مگر ہمارے لوگوں کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ میں تو بھگت چکا ہوں، اب اپنے بچوں کو ایک پل بھی اپنے آنکھوں سے دور نہیں کرتا ہوں، مگر یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں ہمارے بچوں کو اتنی سی آزادی اور خوشی تو میسر ہو، وہ گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل سکیں، وہ قریبی دکان پر کسی شکاری کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ہمیں قوم کی حیثیت سے جاگنا ہوگا، اپنے اندر چھپ کر بیٹھے ان بھیڑیوں کو پہچان کر ننگا کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، ایسے قانون بنانے ہوں گے جو ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزا سنائیں۔ صرف 7 سال کی جیل اور چند لاکھ جرمانہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناصر غنی صاحب بولے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو برطانیہ کا ایک کیس بتانا چاہوں گا۔ برطانیہ میں ایک سوشل ورکر نے کم عمر بچیوں کی گریمنگ کے خلاف پولیس کو متوجہ کیا، مگر پولیس نے کئی سال تک کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس ثبوت نہیں تھا جس کے بل پر وہ کارروائی کرتے۔ آخر کار 7 سال بعد جا کر کچھ لڑکیوں نے نہ صرف بیان دیے بلکہ ثبوت فراہم کیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جرم ثابت ہو گیا، 2 عورتوں اور 3 پاکستانی مردوں کو 2-2 ہزار سال جیل ہوئی ہے۔ جرم یہ تھا، وہ عورتیں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کو اپنے گھر بلاتیں، مہنگے مہنگے تحائف دے کر ان کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا، پھر آگے مرد دوستوں کے ساتھ متعارف کرواتی۔ وہ مرد بھی خود کو لڑکیوں کا دوست کہتے، تحفے تحائف دے کر فرینکنس اس مقام پر لے آتے جہاں سے خواہشات کو پورا کروانے کی فرمائشیں کرتے۔ وہ بچیاں 14-15 سال کی تھیں اور مجرموں کو 2-2 ہزار سال سزا ہوئی،
اور خدا کے بندوں، ہمارے ملک میں 5-7 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، جس کی سزا کیا ہے؟ چند سال کی جیل اور چند لاکھ روپے۔ ہماری تمام حکام سے درخواست ہے اس پر فوری ایکشن لیا جائے، اس کی سزا سخت سے سخت کریں۔ ناظرین، آپ آج کی خاص نشریات دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اپنے مہمانوں کی باتوں سے بہت سی نئی معلومات ملی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ ناظرین، یہ کسی ایک فرد یا ادارے کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بات بچوں کی آ جاتی ہے، پھر یہ جنگ ہم سب کی جنگ بن جاتی ہے، جس کو جیتنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم فیشن اور برانڈز کے معاملے میں تو مغرب کی نقل کرتے ہیں، مگر اصول و ضوابط کے معاملے میں ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر ہم میں اور مغربی اقوام میں فرق یہ ہے، ہم اپنے ماضی سے بالکل نہیں سیکھتے، نہ ہی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کیس اگر امریکہ یا برطانیہ میں ہوا ہوتا، جو کہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی روزمرہ کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے کالے کرتوتوں والے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ وہ ایک مجرم کو پکڑنے کے بعد سزا دیتے ہیں، معاشرے میں ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی اپنا تو لی ہے، مگر اس کے مثبت یا منفی اثرات کو نمٹنے کے لیے ابھی بالکل بچے ہیں۔ ابھی ہمیں بہت سال تک ان مسائل کا سامنا رہے گا، پر کم از کم ہم سب اپنا رول ادا کرتے ہوئے تھوڑے پیمانے پر ہی صحیح، مگر اپنے ارد گرد پر نظر ضرور رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کمرشل بریک کے شور نے ہال میں موجود افراد کو کومے سے نکالا، مگر وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خالدہ نے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو میں جذب کرتے ہوئے مافیا کو مخاطب کیا۔ مافی، بہن کو بولو بیٹھ کر کھانا کھائے، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ مافیا پہلے ہی اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ تاشفا کو دیکھا جس کا رنگ ہلدی کی مانند ہو رہا تھا۔ تاشی، بیٹھ جاؤ، مافیا نے 2 دفعہ کہا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مافیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، بازو پکڑ کر کھینچا۔ تاشفا کسی دیوار کی طرح وہیں پہ ڈھہ گئی۔ ہرمین کی چیخ نکل گئی، امی دیکھیں تاشی آپی کو کیا ہو گیا؟ وہ چٹائی پہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ خالدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ مافیا نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ہوش میں آتے ہی وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ امی، ایک اور عابدین مر گیا، ہائے امی، میرا عابدین مر گیا۔ اس عابدین کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ امی، وہ آنکھوں کے سامنے مرا تھا، ان لوگوں کو کوئی رحم نہیں آتا، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ عابدین کو درد بھی ہوا ہوگا، اللہ پاک ان لوگوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ ان کی شکلیں کتے کی طرح کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کتنے عابدین ماریں گے؟ تاشفا، میری جان، صبر۔ یہ بھی تو دیکھو، وہ شیطان مارا گیا ہے، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنے سالوں بعد ہی صحیح، پر اللہ نے ہمیں انصاف دے دیا۔ اس درندے کو اللہ نے ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ میری جان، حوصلہ کرو۔ تاشی، میں نے اس دکھ پر بہت آنسو بہائے ہیں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے۔ میں یہ دکھ بھول جانا چاہتی ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ میں اس کو یاد کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے دل میں چھرا گھونپ رہا ہو۔ تاشفا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، بے شک غم کبھی مرتا نہیں ہے، پر انسان اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے جینا سیکھ جاتا ہے۔ امی بھی شاید جینا سیکھ گئی تھیں، یا ابھی بھی کوشش میں تھیں۔ تاشفا کو لگا اس کو کوئی حق نہیں ہے، وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو اس جنگ میں اپنے ساتھ دھکیلے۔ امی، کیا ہم بابر کے امی ابو سے ملنے جا سکتے ہیں؟ اگر تمہیں ان سے مل کر خوشی ملتی ہے تو میں لے جاؤں گی۔ امی، ہم تو اس درد سے واقف ہیں، بابر کی امی تو ابھی سنبھل نہیں پا رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہماری آپ بیتی سن کر ان کو تھوڑا حوصلہ ہو، یہ احساس ہو وہ اکیلی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے میری جان، چلیں گے، اب جا کر منہ دھو کر آؤ اور کھانا کھاؤ۔ وہ چپ چاپ ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے اٹھی تو ذہن میں کچھ عرصہ پہلے کی پڑھی ایک نظم کے الفاظ تازہ ہو گئے۔ فائزہ جعفری، ایک کم عمر شاعرہ نے کیا خوب لکھا ہے۔ یہ بند کمرہ میرا، وحشتوں سے بھری دنیا، میں تو ہوں معصوم سا بچہ، کیوں وحشتوں میں کھو گیا، کیوں تاریکیاں مقدر میری، کیوں روشنی دشمن ٹھہری، مجھ کو تو تھا آسمان کو چھونا، وسیم اکرم آفریدی تھا ورنہ، کیوں مجھ سے چھین گیا کوئی میرا بچپن، میرا سپنا، ہر کوئی مجھ سے پوچھے میں کیوں تنہا، میں کیوں اکیلا، وحشتوں کا ساتھی کیوں ہوں، اندھیروں کا اب آتی کیوں ہوں، میں تو کھلتا پھول تھا جیسے، ماں باپ کا نور ہوں جیسے، کیوں بے گانہ ہوا میں خود سے، کیوں انجانا ہوا میں سب سے، کوئی نہ جانے کوئی نہ سمجھے،
کیا مجھ پہ بیت گیا ہے؟ اب تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان وحشتوں کا سبب کیا ہے؟ ان تلخیوں کی صورت کیا ہے؟ آنکھیں میری بجھی سی کیوں ہیں؟ صورت میری دکھی سی کیوں ہے؟ سن سکو گے؟ سن سکو گے سسکی میری؟ سہ سکو گے چیخیں میری؟ اشکوں سے عیاں نہ ہوگا، لفظوں سے بیاں نہ ہوگا۔ مجھ سے چھن گیا میرا بچپن، میرا سپنا، لگتا تھا اپنا سا کوئی، زمیں پہ ہو فرشتہ سا کوئی، مگر ہوس کا مارا تھا وہ تھا وحشی، وہ تھا درندہ، مجھ سے میرا چھین گیا وہ، میرا بچپن، میرا سپنا۔ وہ چیف احسان اللہ کے گیٹ کے باہر موجود تھا، آنے سے پہلے ان کو کال کر کے آیا تھا۔ چوکیدار نے اس کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ سر، صاحب کا حکم ہے آپ کو دروازے سے ہی واپس نہ جانے دیا جائے، وہ اندر آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ موجود ارسلان کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اندر کو آ گیا۔ ملازم نے ڈرائنگ روم تک ان دونوں کی رہنمائی کی تھی، جہاں انہوں نے چیف کو اپنے استقبال میں موجود پایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، بہت مبارک ہو، تم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہو۔ انہوں نے مصافحہ کرتے ہوئے اس کی کمر پہ تھپکی دے کر صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ شکریہ سر، پر مجھے بہت افسوس ہے میں بابر مراد کو بچا نہیں سکا۔ صوفے پر اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد وہ افسردگی سے بولا تو چیف نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ 2-3 دنوں کی بڑھی ہوئی داڑھی، کالے رنگ کی شلوار قمیص، اداس آنکھیں۔ جینٹل مین، تم کافی تھکے ہوئے لگتے ہو، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سر، پرفیکٹلی فائن، بس کچھ راتوں سے مصروفیت کی بنا پر نیند پوری نہیں ہو سکی۔ جینٹل مین، آئی ہوپ کہ یہی وجہ ہو، اینڈ یو مسٹ ریسٹ۔ اور جہاں تک رہی بات بابر مراد کی، اب تو یہ بات تحقیقات کے بعد سامنے آ چکی ہے، وہ بچہ تمہیں کیس ملنے سے بہت پہلے ہی اس جہان فانی سے پردہ کر چکا تھا، اس لیے تمہیں گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ہیو ڈن اے ٹریمینڈس جاب۔ تم اور تمہاری پوری ٹیم کے لیے میں نے ترقی کے ساتھ ساتھ خصوصی انعامات کا اعلان کیا ہے۔ سر، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، میں نے اب تک کی ملنے والی ساری رقم واپس مراد صاحب کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دی ہے، یہ میرا اور میری ٹیم کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ سر، ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہم مراد صاحب سے اس کام کی اجرت وصول کریں۔ میں اگر ان کا بیٹا بازیاب کروانے میں کامیاب ہوتا تو شاید اور بات ہوتی، مگر اس صورت میں ہرگز نہیں۔ جینٹل مین، تم مراد کی رقم واپس کر سکتے ہو، مگر جو ادارے کی جانب سے تم لوگوں کو مراعات ملنی ہے وہ لینی پڑیں گی۔ آخر فرض کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی ہے، جس کو رزق حلال سے بھرنا ہوتا ہے۔ جی سر، بڑی نوازش۔ سر، اب اجازت چاہوں گا۔ بھائی، ایک تو تم آسانی سے ہاتھ نہیں آتے ہو، اگر آج سالوں بعد گھر کے اندر آ ہی گئے ہو تو جانے کی جلدی لے کر آئے ہو۔ اس نے بس مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اب یہ تو کہنے سے رہا، سر میں جان گیا تھا آپ کے دل میں مجھے داماد بنانے کی خواہش تھی، اسی لیے میں آپ سے اور آپ کی فیملی سے بھاگتا آیا ہوں، اپنا دل تو کہیں اور پر رہن رکھا ہے۔ سر، انشاءاللہ اگلی دفعہ زیادہ وقت نکال کر آؤں گا، پھر گپ رہے گی۔ ابھی مجھے مریم اور ارسلان کو ان کے والدین کی قبروں پر لے کر جانا ہے، اس کے بعد ان کے گھر چھوڑنا ہے۔ آئی نو سن، یور ٹائم از آلویز پریشیس۔ میں ملازم کو کہتا ہوں وہ اندر سے مریم کو لے آتا ہے۔ ملازم کو بھیج کر واپس آئے اور بولے، ان بچوں کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے، اللہ ان کو صبر دے۔ سر، زندگی میں اگر دکھ ہیں تو اللہ نے خوشیاں بھی رکھی ہیں، جلد یا بدیر انسان سنبھل ہی جاتا ہے، اللہ پاک خود ہی انسان کے دل میں حوصلہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، خیر یہ لو مریم آ گئی۔ آئی مسٹ سے مریم بہت ہی برائٹ بچی ہے، اور مریم مجھے امید ہے تم ہم سے ملنے کے لیے آتی جاتی رہا کرو گی۔ جی بابا، میں ضرور آؤں گی، آپ ہی ایمن آپا اور بی جی کے ساتھ میرے گھر آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اگر نہ آئے نا تو میں آپ کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر لوں گی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی دھمکی ہے، بھائی اب تو ہر حال میں آنا ہوگا۔ چیف احسان اللہ جتنے خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھے، ان کی زوجہ اس سے بھی زیادہ مہمان نواز تھیں۔ اس کو علم تھا اگر اندر سے وہ آ گئیں تو اس صورت میں رات کا کھانا کھائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیں گی، اس لیے جلدی جلدی میں نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت مریم کا منہ سوجا ہوا تھا، وہ اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارسلان ابھی بھی خاموشی سے پچھلی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے نظر موڑ کر مریم کو دیکھا۔ مس افلاطون، آپ اس قدر غصے میں بھری کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں تو اچھا ہے۔ اچھا جی،
ہاں جی، اب بندہ بشر نے کیا کر دیا؟ مجھے ایک ہفتہ پہلے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، پلٹ کر خبر ہی نہیں لی اور آج پوچھے بغیر لینے آ گئے۔ بیجی اور ایمن آپی تو گھر پہ ہی نہیں تھیں۔ اب جب وہ واپس آئیں گی یہ جان کر کتنا دکھ ہوگا۔ بے وفا مریم ملے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ ہاں تو بے وفا مریم کون سا کسی دوسرے پلانٹ پر شفٹ ہو رہی ہے؟ ایک ہی شہر میں ہو، جب جی کرے آ کر مل جانا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں، میں کال کر کے ہی آیا تھا۔ کال کر کے آنے کا بتایا تھا نا، اجازت تو نہیں لی تھی؟ ملکہ عالیہ جی، اگلی دفعہ خادم اجازت لے کر آنے کی جسارت کرے گا۔ میں جانتی ہوں، آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، آپ کبھی ہم سے ملنے نہیں آئیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیک ویو مرر کے ذریعے ارسلان پر نظر پڑی، جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسے انسانوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو غیر ہوتے ہوئے بھی اجنبی نہیں لگتے، اور بعض اوقات سالوں کی جان پہچان کے باوجود لوگ اندر سے اجنبی نکلتے ہیں۔ قبرستان آنے تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، جسے توڑنے کی کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ قبرستان کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکنے کے بعد وہ باہر نکلا۔ پہلے ارسلان کا دروازہ کھولا، پھر مریم کا۔ ارسلان باہر نکل آیا، جبکہ مریم کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آنسو کنٹرول کرتی رہی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا پھولوں کا بیگ ارسلان کے حوالے کیا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبرستان میں داخل ہوا۔ مطلوبہ قبروں پر پہنچ کر اس نے فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی تقلید میں ارسلان نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ الگ بات تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں، جبکہ ارسلان کی آنکھوں میں بار بار پانی جمع ہو رہا تھا جسے وہ اپنی آستین کے ساتھ پونچھ لیتا۔ جب تک اس نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہچکیوں کی آواز نے بتا دیا مریم بھی آ چکی تھی۔ رونے کے دوران مریم نے اپنے والدین کی قبروں پر پھول ڈالے جو ایک ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہن بھائی تھوڑا وقت اکیلے میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ آتے دکھائی دیے۔ جب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، وہ ہاتھ میں پکڑا پیا سگریٹ زمین پر پھینکنے کے بعد جوتے سے کچل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ماموں کی خواہش ہے، وہ تم دونوں کو اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں، اب تم اپنی مرضی بتا دو۔ ماموں کے گھر چھوڑ کر آؤں یا تمہارے اپنے گھر؟ اس سے پہلے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر آئیں، کیا ہم ایک آخری ڈنر ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ ڈنر؟ اس نے بیک ویو سے ارسلان کو دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں،